حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ گھوڑا میرا بدکنے لگا۔ میں جب تلاوت کو روک دیا تو گھوڑا بالکل خاموش ہو گیا۔ میں جب پھر تلاوت کو شروع کیا تو گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا خاموش کھڑا ہو گیا۔ میں جب پھر تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا بدکنے لگا۔ میں ڈرنے لگا، میرا لڑکا یحییٰ گھوڑا کے بالکل قریب تھا۔ میں سوچا کہیں گھوڑا کچل نہ دے، لہٰذا میں تلاوت کو بند کر کے میں جب باہر آیا اپنے بچے کے قریب، میں نے دیکھا کہ کچھ شمع کی قندیلوں کے جیسے روشن ہیں جو آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ صبح کے وقت جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو بیان کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے حضیر پڑھو، اے حضیر پڑھو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوف سے تلاوت کو بند کر دیا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسید بن حضیر، تم جانتے ہو کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے اور پھر جب باہر آئے تو تم نے دیکھا کہ قندیلیں جو شمع کی جیسی روشن ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں، کیا چیز ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز تھی؟ میرے آقا نے فرمایا، جب تلاوت کر رہے تھے تو وہ فرشتے آئے تھے جو تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک وہ فرشتے تمہاری تلاوت کو سنتے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھتے۔ بتاؤ، قرآن کی تلاوت کا یہ اعجاز ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم دنیا کی تعلیم میں تو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ بچے کو تعلیم دلانا ضروری ہے۔ تعلیم کی اہمیت میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کو اگر کوئی قرآن کریم کی تعلیم دلاتا ہے، قرآن کریم کا وہ حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، تو اس بچے کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے والدین کو اس کا کیا اجر ملے گا؟ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت میں وہ انسان جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ماں باپ کے سر پہ ایسا نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح چمکتی ہوگی، جنتی لباس کو اس کو پہنائے جائیں گے۔ وہ انسان دونوں کہیں گے، پروردگار یہ ہمیں کس لیے پہنایا گیا، یہ جنتی لباس، یہ نور کا تاج؟ تو کہیں گے، تمہارے بیٹا کو تم نے جو قرآن کی تعلیم دلائی تھی اور تمہارے بیٹا نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا تھا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم کو جنتی لباس پہنایا گیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم کو نور کا تاج تمہارے سر پہ رکھا گیا۔ بتاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کا یہ اجر ملتا ہے۔ ارے جب قرآن کریم کی تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے تو اس اللہ کے کلام کا تو اثر یہ ہے، اللہ کے کلام کا فائدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ آگے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا عذاب موقوف ہو گیا ہے، عذاب ختم ہو گیا ہے اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھلی ہوئی ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی میں جا رہا تھا، اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اتنی دیر میں کون سی نیکی کر لی انہوں نے، کون سا نیک عمل کر لیا کہ عذاب ختم ہو گیا اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا وہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو میں نے دیکھا کہ عذاب الہی میں مبتلا ہے اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں جب واپس آئے تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا عذاب ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا، میرے پیغمبر یہ صحیح ہے کہ یہ انسان دنیا میں بہت ہی بڑا گنہگار تھا، پاپی تھا، اور ان کے گناہوں کی بنیاد پر میرے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے چلا تھا، جب اس کی موت آئی تھی تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو تم اس کو تعلیم دلانا، مذہبی تعلیم دلانا۔ وہ مر گیا اور اس کی بیوی کا لڑکا پیدا ہوا، اور اس کا لڑکا جب 4 سال کا ہوا تو آج اس کی بیوی مدرسے میں لے کے استاد کے سامنے لا کر بیٹھایا، اور وہ استاد کے سامنے بچہ بیٹھ کر پڑھنے لگا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि जिसका बेटा मुझको रहमान और रहीम कहे उसके बाप को मैं अजाब दूं। लिहाजा मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, इसका बेटा मुझको रहमान और रहीम कहता है, उसकी कब्र से अजाब को हटा दो। उसकी कब्र से अजाब को ख़त्म करके जन्नत की बहार है उनके लिए जो है उनकी कब्र में दाखिल कर दिया गया। तो कुरान करीम, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का इतना बड़ा अजर व सवाब होता है। आज उस कुरान करीम को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं। वो कुरान करीम जो 23 साल की मुद्दत तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वो कुरान करीम जिनके सूरे बकर को सिर्फ हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो 12 साल की मुद्दत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते रहे। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाने वाले रसूल कायनात, पढ़ने वाले हज़रत उमर फ़ारूक 12 साल की मुद्दत तक सूरे बकर को पढ़े। अब मेरे आका ने क्या क्या पढ़ाया होगा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या क्या पढ़े होंगे, या तो नबी जानते हैं या उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं। वो कुरान करीम जिसकी तालीम हासिल करने के लिए जब बच्चा मदरसे की जानिब जाता है तो क्या होता है, आज हम जब अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं तो उसके लिए हम हर तरह के जो है सहूलियात मैसर कराते हैं। बच्चे को अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वालिदैन स्कूल भेजते हैं। तो कोई रिक्शा में भेजता है, कोई बसों में भेजता है, कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक कार में भेजता है। लेकिन एक गरीब बच्चा जब मदरसा जाता है, पैदल जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि आज जाने वाला स्कूल कोई बसों में जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई कॉलेज में कार में जा रहा है, कोई बाइक में जा रहा है, वो पैदल जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए उस बच्चे पर जो मदरसा में पढ़ने के लिए जाता है। मशीयत पुकार के कहती है, ए बच्चा, एहसास कमतरी का शिकार मत हो। जाने वाले कॉलेज में जाते हैं, कार में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बसों में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, मुख्तलिफ सवारियों में जाते हैं, तो परेशान मत हो। अगर उनके पैरों के नीचे कार होती है तो जब तुम कुरान की तालीम हासिल करने जाते हो, तुम्हारे कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये अल्लाह की जानिब से कितना बड़ा एजाज़ है। एक बच्चा जब मदरसा में तालीम हासिल करने जाता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। आप लोगों ने वाक़या सुना होगा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गालिबन वाक़या है। उनकी वालिदा मोहतरमा अपने बेटे को लेकर मदरसे में जाती है और जाने के बाद उस्ताद के सामने दाखिला करा के आती है कि मेरे बेटे को दीन की तालीम दिलाइएगा। वहाँ वापस आ गई। बच्चा जब उस्ताद के सामने बैठता है तो बच्चा से उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो अलीफ बा ता सा। बच्चा ने कहा, मुझे अलीफ बा ता सा मत पढ़ाइए, कुरान करीम के 15वें पारे से आगे पढ़ाइए। उस्ताद को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, बेटा दस्तूर तो यही है, तरीक़ा यही है कि कायदाई से शुरू किया जाता है, इब्तिदाई किताब से शुरू की जाती है और कुरान पढ़ने के लिए इन किताबों का पढ़ना ज़रूरी है। इनको पढ़ोगे तब कुरान शुरू किया जाएगा और कुरान भी सूरे फातिहा से, उसके बाद सूरे बकर वगैरह से जो है पढ़ाया जाएगा। लेकिन तुम डायरेक्ट 15वें पारे पढ़ना चाहते हो, आखिर क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 14 पारे का हाफिज़ हूँ। उस्ताद को बड़ा ताजुब हुआ। एक नन्हा सा बच्चा जो कभी किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, कभी उस उस्ताद के सामने नहीं बैठा, कभी कहीं पर कोई तालीम हासिल नहीं की, 14 पारे का हाफिज़ कैसे बन गया? उस्ताद ने पूछा, बेटा ज़रा बताओ ये 14 पारे के हाफिज़ तुम कैसे बन गए? कहाँ से ये 14 पारे तूने हिफ्ज़ किया? तो उन्होंने कहा, मेरी माँ 14 पारे की हाफिज़ा है। मेरी माँ की आदत है कि उठती है तो कुरान की तिलावत करती है, बैठती है तो कुरान की तिलावत करती है, चलती है तो कुरान की तिलावत करती है। मैं अपनी माँ की गोद में इस कुरान को सुन सुन कर 14 पारे का हाफिज़ बन गया हूँ। अगर मेरी माँ 30 पारे की हाफिज़ा होती तो मैं पूरे 30 पारे का हाफिज़ बन जाता। ये माँ की तालीम का असर है, बाप की तालीम का असर होता है। खुद को कुरान करीम की तालीम के लिए आरस्ता पैरस्ता करोगे, खुद उस पर अमल करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी कुरान करीम को सही पढ़ेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि कुरान करीम को हम सही से पढ़ें। वो कुरान करीम जो शब कदर में नाजिल हुआ, अब मैं आपको ज़रा बता दूं
اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کریم ایک ہی بار نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کریم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں الگ الگ موقعوں پر کبھی کسی صورت کی شکل میں، کبھی آیتوں کی شکل میں نازل ہوتا رہا۔ تو پھر ایک بار نازل ہونے کا یہاں جو ذکر کیا گیا ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف ایک بار نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً بتدریج 23 سال کی مدت میں پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے کئی طریقے تھے، کبھی وحی کے ذریعہ سے قرآن کریم نازل ہوا اور کبھی بلا واسطہ بھی نازل ہوا تھا، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے شب معراج میں سورہ بقرہ کی غالباً آخری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی بلا واسطہ۔ اور قرآن کریم ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل امین ہر رمضان کو پورا قرآن نبی کو سنایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان جو تھا میرے آقا کے پردہ فرمانے سے پہلے اس سال 2 بار جبرائیل نے قرآن کریم کو سنایا تھا۔ تو ہر سال رمضان میں پورا قرآن سنایا جاتا تھا، لیکن قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اور ایک قرآن کے نازل ہونے کا اعجاز بتاؤں میں آپ کو، دوسری جو کتابیں نازل ہوئی تھی جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ یہ تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی، تو توریت، زبور، انجیل یہ دوسری کتابیں، آسمانی کتابیں ان پیغمبروں پر جو نازل ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ اور قرآن کریم لکھا ہوا نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے جبریل امین میرے نبی کو۔ لکھنے اور پڑھنے میں جو فرق ہے وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو ہم اس سے ایک ہی مطلب سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب کسی کو بولا جاتا ہے تو اس سے لہجے سے اس کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر کہیں پر کوئی لکھا ہوا ہو تم دلی جاؤ گے تو ہم جب اس کو پڑھیں گے ایک ہی مطلب سمجھیں گے، تم دلی جاؤ گے۔ لیکن اسی لفظ کو جب ہم بولتے ہیں تو بولنے کے انداز میں اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں تم دلی جاؤ گے، سوالیہ جملہ ہے، اور اسی کو اگر ہم پوچھتے ہیں تم دلی جاؤ گے، یہ حکمیہ جملہ ہے، حکم دیتا، آرڈر دیتا تم دلی جاؤ گے۔ اور اسی کو اگر انداز بدل دے تم دلی جاؤ گے، ایک طرح سے مطلب مذاق اڑایا جا رہا ہے، تیری یہ طاقت نہیں کہ تم دلی جاؤ گے۔ لفظ ایک ہی ہے، جب بولنے کا انداز بدل جاتا ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف بولنے میں ہی یہ سمجھ میں آتا ہے، لکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو قرآن کریم لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم جبریل امین آ کر بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تلاوت کرتے تھے، اور اس کے لہجہ و معنی سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا تھا۔ اور قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک اعجاز اور بتاؤں آپ کو میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ توریت لینا ہو کوہ طور پہ آؤ۔ ایک خاص مقام متعین کر دیا گیا، ایک جگہ متعین کر دی گئی کہ اے موسیٰ توریت لینا ہو آپ کوہ طور پہ آؤ، اللہ کا کلام لینا ہو تو کوہ طور پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور توریت ان کو ملی، لیکن قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی جگہ کو متعین نہیں فرمایا۔ میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں نازل ہو رہا ہے، سفر میں ہے تو قرآن سفر میں نازل ہوتا ہے، حضر میں ہے تو قرآن حضر میں نازل ہو رہا ہے، حجرے میں ہے تو قرآن حجرے میں نازل ہو رہا ہے، کبھی نماز کے درمیان بھی قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، مختلف جگہوں پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کے شروع میں جب کوئی بھی سورت آپ کو نظر آتی ہے، سورہ تلاوت کرنے سے پہلے اس میں لکھا ہوتا ہے مکی، یا کسی میں لکھا ہوتا ہے مدنی۔ یہ مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مکہ کا نہیں ہے، قرآن مدینے کا نہیں ہے۔ پھر سورے کے شروع میں مکی لکھنے کا مطلب کیا ہے اور مدنی لکھنے کا مطلب کیا ہے؟
اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ سورہ مدنی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی یا یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یہ آیت ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی۔ اس طرح سے یہ قرآن کریم میں بتا بھی دیا گیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ قرآن کریم مختلف وقتوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف حالات میں نازل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سی آیتیں کہاں نازل ہوئی، مکے میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، مدینے میں کون سی آیت نازل ہوئی۔ اور مفسرین کرام اس کی بہت بہترین تشریح کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے الگ الگ جگہوں پر نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ توریت ایک بارگی کوہ طور پر نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، لیکن قرآن کریم الگ الگ جگہوں پر نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کوہ طور کا مقام بہت بلند ہے، طور پہاڑ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، طور پہاڑ کو ایک شرف حاصل ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے، توریت اللہ کی کتاب وہاں نازل ہوئی تھی، اس سے نسبت ہے۔ تو اللہ کی کتاب جہاں نازل ہوئی اس سے جب نسبت حاصل ہو گئی تو اس پہاڑ کو ایک مقام مل گیا۔ اللہ کی کتاب سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے اس کو ایک مقام مل جاتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ تو آپ اسی طرح سمجھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کو مختلف جگہوں پر نازل فرمایا تاکہ مکہ کا ذرہ ذرہ باعظمت بن جائے اور مدینے کا ذرہ ذرہ باعظمت بن جائے، تقدس والا بن جائے۔ وہ قرآن کریم جو انسان کے لیے رشد و ہدایت والا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ قرآن کریم کے جتنے بھی سورے ہیں ہر ایک کے الگ الگ فوائد ہیں۔ تلاوت کے ذریعہ سے اس کے فوائد کو حاصل کرنا ہے۔ آج تو کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں، دو گروپ میں بٹ گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف ہدایت کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، اور کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو صرف تعویذ وغیرہ ہی تک محدود کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ آدمی دونوں غلط پہ ہے۔ قرآن کریم انسان کے لیے شفا بھی ہے اور قرآن کریم انسان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ہم کو ان کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کے ذریعہ سے انسان کو شفا بھی ملتی ہے۔ خود قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا جس میں شفا ہے۔ تو قرآن کریم سے شفا بھی ملتی ہے۔ ایک بات مجھے اچانک یاد آ گئی کہ قرآن کس طرح سے ہر چیز کا بیان ہے اس میں۔ غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بڑے میں آئے حضرت امام مالک کے پاس اور آ کر بولے، میری لڑکی کی شادی ہے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی، پروردگار مجھے تو اولاد دے دے، میری عمر کافی نکل چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، اگر چاہے لڑکی کیوں نہ ہو، اگر لڑکی ہوئی تو اس کے دہیز میں پوری دنیا کے تمام سامان کو دوں گا۔ مشیت الہی میرے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب لڑکی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کا معاملہ ہے۔ میں نے منت مانگی تھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے جہیز میں پوری دنیا کا سامان دوں گا۔ یہاں پوری دنیا کا سامان تو دور کی بات ہے، میری مالی حالت تو ایسی ہے کہ گھریلو سامان بھی میں اس کو نہیں دے سکتا ہوں، ضروریات کے سامان بھی میں اس کو نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنی منت کو کیسے پوری کروں گا؟ کچھ لوگ جذبات میں اس طرح کے جو اس کی منتیں مانگ لیتے ہیں، لیکن بعد میں بڑی دشواری آتی ہے اس کو۔ بہرحال امام مالک نے کہا، جاؤ تمہاری منت پوری ہوگی، لڑکی کی شادی کا وقت ہو، قرآن کریم اس کو دہیز میں دے دینا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے منت کیسے پوری ہوگی میری؟ قرآن کریم دے دوں، اور میں نے تو منت یہ مانگی تھی پوری دنیا کی چیز دوں گا اس میں جہیز میں، قرآن کریم میں دے دوں جہیز میں اور میری منت پوری ہو جائے گی؟ امام مالک نے کہا ہاں پوری ہو جائے گی۔ بولے کیسے؟ بولے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبیان لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں۔ جب تم قرآن اس کو دے دو گے جہیز میں تو ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم ہے
جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر اس میں ہے۔ قرآن کریم میں احکام بھی ہے، قرآن کریم میں مثالیں بھی ہیں، قرآن کریم میں گزشتہ انبیاء کرام اور دیگر لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ان قوموں کا اور ان امتیوں کا بھی ذکر ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ قرآن کریم میں ان اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہے جو فضل الہی کے مستحق بنے، مثال کے طور پر اصحاب کہف اور دیگر لوگ جو ہیں۔ تو ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تفسیروں میں آپ جائیں گے تو کون سا علم ہے اور کون سی باتیں ہیں جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت خود بھی کریں، قرآن کریم کی تعلیم ہم خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، ہم کو اس پر کیا عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم تو ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کریم ہے جس کے سورہ ملک کی کوئی تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ قبر میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، کب اس کو مٹی نہیں کھائے گی، اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں بتانا چاہوں گا کہ ایک آدمی اپنی ایک مذہبی کتاب میں کچھ دوائیاں لگا کر مسجد کے سامنے گیا۔ دوسرے مذہب کا کوئی آدمی تھا، کسی بھی مذہب کا، انہوں نے اپنے مذہبی کتاب کو اس میں ایسی دوائیاں لگائے جس کو فائر پروف کہہ لیجئے کہ آگ جلنا نہیں سکتی تھی، اس کو لے کر مسجد کے سامنے گیا اور مسجد کے سامنے جانے کے بعد انہوں نے کہا، مسلمانوں تمہارا قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، سچی کتاب ہے تو آؤ، میری کتاب جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے سچی کتاب ہے، آؤ دونوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کی کتاب جلے گی وہ جھوٹا ہے اور جس کی کتاب نہیں جلے گی وہ سچا ہے۔ مسلمان پریشان، یہ تو سچائی کو پرکھنے کا کوئی نمونہ نہیں ہوا۔ کاغذ ہے، کتاب کاغذ سے بنی ہوئی ہے، وہ کاغذ تو جلے گا ہی، اس کا کیا جواب دیا جائے۔ اتنے میں قریب میں ایک آدمی تھا جس کی لکڑی کی دکان تھی، 5 وقت نماز پڑھنے آتا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ گیا، بھاگا اپنی دکان میں، لکڑی کی دکان میں، وہاں ایک قرآن کریم رکھا تھا، روزانہ اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اس قرآن کریم کو لے کر آیا اور آ کر بولا، وہ چیلنج کرنے والے، تمہارا چیلنج مجھے قبول ہے لیکن طریقہ الگ، آؤ میں اپنی لکڑی کی دکان میں آگ لگا دیتا ہوں اور تم بھی اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا لو، میں بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگا لیتا ہوں، دونوں آگ میں کود پڑتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ اس نے دوائی تو اپنی کتاب میں لگائی تھی، اپنے جسم میں تو لگایا نہیں تھا، وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا چیلنج کیسے کر دیا کہ تم بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، میں بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں اور کود پڑتے ہیں دونوں آگ میں۔ بولے سنو، تم نہیں جانتے ہو، ارے یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، جہنم کی آگ بھی اس کو جلا نہیں سکتی، تو دنیا کی آگ کیا جلائے گی۔ یہ ایک ایمان اور عقیدے کی بات تھی۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کے بارے میں اب تک جو باتیں کی، اپنی معلومات کے حساب سے کچھ ہی باتیں کی، ورنہ قرآن کی باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، قرآن کے بارے میں بتاتے جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، رات گزر جائے گی، لیکن قرآن کی بات ختم نہیں ہوگی۔ بس میری یہ گزارش ہے، آپ قرآن کے بارے میں جو بھی آپ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے، دینی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے اسی طرح سے آپ حضرات جو ہے اس کو دیکھتے رہیے۔